اس کے اس طریقے کو دیکھا ترنت ہی واپس آ گئے، اور واپس آئے تو راستے میں لوگوں نے روک لیا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ تو ان کی زیارت کے لیے آئے تھے، آپ تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، اب کیا ہو گیا جو آپ واپس جا رہے ہیں؟ حضرت تو مسجد میں جائیے، ملاقات کر لیجیے۔ جنید بغدادی نے کہا تھا، سنیے غور سے سنیے، اگر آپ نے اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھ لیا، اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیر کے انتخاب میں کبھی آپ کو دشواریاں نہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا کہ ایک پیر، ایک اللہ کا ماننے والا وہی ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا، اللہ کا سچا عاشق، پیارے آقا علیہ السلام کا سچا جانشین وہی ہو سکتا ہے جو خلاف شرع اپنا کبھی قدم نہ اٹھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو شخص، جو بھی انسان، جو بھی اللہ والا اگر اپنے آپ کو کہے کہ اگر میں اللہ کا ماننے والا ہوں، میں بہت بڑا پیر صاحب ہوں، بہت بڑا پیر ہوں، تو آپ تمامی حضرات صرف اس میں یہ دیکھ لینا کہ کوئی چیز خلاف شرع تو نہیں کر رہا، کوئی چیز، کوئی ایسا قدم جو شریعت کے، کوئی ایسا قدم تو نہیں اٹھا رہا جو شریعت کے خلاف ہے۔ اگر آپ نے چیز اس پہ پرکھ لی اور اگر وہ شریعت کے مطابق پا لیا گیا تو یقیناً وہ پیر ہوگا، واقعات میں پیر ہوگا، تب جا کر کے آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیں اور اپنی آخرت کو سنبھالیں۔ انشاءاللہ ایسی باتوں پہ عمل کریں گے نا، انشاءاللہ۔ آج کل بہت سارے پیر صاحب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی اپنی تصویر دے دیتے، لو لے جاؤ، تصویر لے جاؤ، اس میں مرید بھی ایسے ہیں کہ بھیا مالا چڑھاتے، مالا چڑھانے کے بعد ان کے سامنے بیٹھ جاتے، بابا جی عطا کر دو۔ ارے بھیا کہاں سے بابا جی عطا کریں گے؟ کہتے نا تصویر دے دیتے پیر صاحب، تصویر لے جاتے گھروں میں لگاتے، چادر چڑھا لیتے، چادروں کو لگا لیتے کہ پیر صاحب کا تبرک ہے۔ آپ اللہ کے نبی کو ماننے والے، بتاؤ مجھے سب سے بڑا پیر کون ہے؟ سب سے بڑا پیر اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے بھی کوئی پیر ہے کیا؟ ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی تصویر دی؟ اللہ کے نبی نے کبھی اپنا فوٹو دیا؟ یہ فوٹو کا معاملہ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کس میں؟ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب مفسرین کرام نے اس حدیث کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد انہوں نے غور کیا کہ بت پرستی میں ملوث ہو جائیں گے، تو کیا بت پرستی جس طریقے سے آج رائج ہے، جس طریقے سے آج ہو رہی ہے، کیا اس طریقے کی بت پرستی، یعنی مورتیاں بنا کر کے ان کی پوجا کریں گے، ان کے سامنے سجدہ کریں گے؟ تو انہوں نے غور کیا، غور کرنے کے بعد انہوں نے اپنا قلم اٹھایا اور لکھا کہ نہیں، اس طریقے سے نہیں کریں گے، بلکہ یہی تصویروں کو لیں گے اور اپنے گھروں میں نقش کر لیں گے، اور نقش کرنے کے بعد ان کے سامنے سجدہ کریں گے اور وہی کو سب کچھ سمجھ لیں گے۔ ایسے بت پرستی راج ہو جائے گی، ایسے مشرک ہو جائیں گے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے پیروں سے، ایسے باباؤں سے محفوظ و معمور عطا فرمائے۔ تو ایسے پیروں کے چکر میں نہ پڑے، ایسے باباؤں کے چکر میں نہ پڑے آپ تمامی حضرات، بلکہ جو واقعتاً اللہ والا ہو، جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو، شریعت کے مطابق اپنے قدموں کو اٹھاتا ہو، تو اس شخص کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا، اس شخص کو اپنا پیر بنا دینا۔ یقین جانو، جس وقت سے، جس دن سے آپ نے اس کو اپنا پیر بنا دیا، تو یقیناً آپ کی دنیا بھی سمجھ آئے گی اور آپ کی آخرت بھی سمجھ آئے گی۔ لیکن صرف پیر کا مرید ہو جانا یہی کافی نہیں، یہ ایک امر مستحسن ہے۔ اگر آپ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے پیر صاحب آپ کو جنت لے کے چلے جائیں، لیکن صرف پیری اور مریدی کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فرائض کی ذمہ داری رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ پر واجبات کی ذمہ داری رکھی ہے، جو حقوق رکھے ہیں، ان حقوق پر بھی عمل کریں۔ آج ہم تمامی حضرات خانقاہوں کے چکر لگاتے ہیں نا، خانقاہوں کے چکر لگاتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ بھیا ہمارے گھر میں اگر بیٹا پیدا ہو گیا نا، ہمارے گھر میں یہ کام ہو گیا تو میں بابا کی بارگاہ میں جا کے، غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے 10,000 کی چادر چڑھاؤں گا۔ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، چادر، کپڑے کی چادر مزار میں چڑھانا کیا جائز ہے پتہ ہے؟ آج چادروں پہ چادر چڑھتی رہتی ہے، چادروں پہ چادر چڑھاتے رہتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بریلی کی سرزمین سے اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ قبر میں چادر اس وقت تک نہ چڑھائی جائے جب تک کہ پہلی چادر بوسیدہ نہ ہو جائے، جب تک کہ پہلی چادر، جو اس میں ایک چادر پڑی ہوئی ہے کپڑے کی، جب تک کہ وہ پھٹ کر کے گل کر کے
جب تک دوسری چادر اس پر نہ چڑھائی جائے۔ آج ہم تمامی حضرات اپنے آپ میں دیکھیں کہ چادروں پہ چادر بازارات پہ چڑھاتے رہتے ہیں۔ پھولوں کی چادر چڑھا سکتے ہیں، پھولوں کی چادر آپ اپنے یہاں جو عام مومنین کی قبریں ہیں انہیں بھی چڑھا سکتے ہیں، عام مومنین کی یا بزرگان دین کی جو قبریں ہیں پھول کی چادر چڑھا سکتے ہیں، لیکن کپڑے کی چادر ہرگز نہ چڑھائے، ہرگز ان سب چکروں میں نہ پڑے، کیونکہ یقیناً جو شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کوئی قدم ہوتا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کا نیک بندہ جو قبر میں آرام فرما رہا ہے، شریعت کے خلاف اگر آپ کا کوئی قدم اٹھے گا تو کیا وہ ان سے خوش ہوں گے؟ ہرگز خوش نہیں ہوں گے۔ یہ چادر چڑھانا، کپڑے کی چادریں چڑھانا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ آپ چادر چڑھاتے ہو، ادھر چادر چڑھتی ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد پھر سے دکان میں پہنچ جاتی ہے، یہی ہوتا ہے۔ یہ دھندا بنا کر 11,000 والی ہو جائے 10,000 والی چادر چڑھتی نہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد پھر سے کیا کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں پہنچ گئی اور پھر آپ نے لگتی وہی کریں خریدتے پھر چڑھاتے ہیں۔ ایسے ہم نے جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا شریعت پہ عمل ان کا رہتا ہے۔ ساری خانقاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ بہت سی خانقاہیں ایسی بھی ہیں، بہت سی خانقاہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر ابھی بھی شریعت اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ جو حق ہے یقیناً اس کو حق کہا جائے گا اور جو ناحق ہے یقیناً اس کو ناحق کہا جائے گا۔ تو آپ تمامی حضرات منت جو مانتے ہیں کہ بھائی غریب نواز کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں کہ ہم جا کر کے چادر چڑھا دیں گے، نہیں، یہ منت نہیں ہے۔ اگر آپ نے مان بھی لی ہو، کسی نے مانا بھی ہو تو اس کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ منت کہتے کسے پتا ہے؟ شریعت نے منت کس چیز پہ رکھی ہے؟ شریعت نے منت عبادت پہ رکھی ہے۔ اگر آپ منت مانگنا ہی چاہ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں منت مانگنا ہی چاہ رہے ہیں، تو آپ تمامی حضرات کو میں بتا دوں کہ آپ تمامی حضرات اگر منت مانگے تو کیا کہیں کہ مولا اگر میرے گھر میں یہ کام ہو گیا، میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، فلاں شخص کی طبیعت صحیح ہو گئی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی؟ 2 رکعت نماز ادا کروں گا۔ اور مولا اگر میرے بیٹے کو جاب مل گئی، میرے بیٹے کو نوکری مل گئی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مولا میں 2 دن کے روزے رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ مولا میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ شرعی منت ہے۔ آپ تمامی حضرات ایسی منتیں مانگے، ایسی منتیں مانگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو مکمل طور پر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جو باتیں بتائی ہیں، شریعت نے جو احکام ہم تمامی حضرات تک پہنچائے ہیں، ان پر عمل کریں، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ پڑے۔ آج ہمارا معاملہ جو غیر ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ فقط یہی ہے کہ ہم نے ایسے راستوں کو منتخب کر لیا ہے، ایسے راستوں کو چن لیا ہے جو اسلام کے خلاف راستے ہیں۔ سنیت جو بدنام ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ سے یہی ہے کہ آج ہم شادیاں کرتے ہیں، بھیا سنیوں کی شادی بغیر ڈی جے باجا کے ہوتی نہیں۔ ایسے بھائی مشہور ہوتا ہے کہ جب تک ڈی جے باجا ہوگا نہیں، جب تک آج سے ہماری ماں اور بہنوں کا بھی معاملہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بغیر ڈی جے باجا کے اگر کوئی لے کے بھی آتا تو کہیں کہتے کہ دیکھو ارے کیا جنازے کی طرح لکھے تھا اللہ بھائی، ایسے ہی کہتے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ اگر رب نے آپ سے بروز محشر پوچھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بروز قیامت پوچھ لیا، تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا، کوئی جواب نہیں رہے گا۔ جس رب نے، اور آپ اگر یہ کہیں کہ مولا مجھے معلوم نہیں تھا، میں آپ کو بتاؤں جس شخص کو معلوم نہیں ہوتا ہے شریعت کا احکام، جس شخص کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کو پتہ کتنا ملتے ہیں؟ 2 عذاب ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے اسلام اور دین سیکھا نہیں، دوسرا یہ کہ اس نے اسلام کے خلاف عمل کیا، اسلام سیکھا نہیں اور اسلام کے خلاف عمل کیا۔ مثلا اگر آپ تمامی حضرات نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو نماز ادا کرنے میں آپ تمامی حضرات کسی رکن کو بہتر طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، آپ کی نماز مقبول نہیں ہوتی۔ مثلا یہ 3 انگلیاں پیر کی، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جانے میں ضروری ہے کہ یہ 3 انگلیاں پیر کی کیا ہے؟ 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگے، ٹھیک ہے؟ 3 انگلیوں کا پیٹ کیا ہے؟ زمین پر لگے۔ اگر آپ نماز اس طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ہاں اگر کوئی عذر ہے تو آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جس طریقے سے پھر ہو سکے اس طریقے سے ادا کریں، لیکن
जमीन के पैर के आपके पैर की जो 3 उंगलियां हैं उनका पेट अगर जमीन पर नहीं लगा तो यकीनन आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये वाजिब है। 3 उंगलियों का लगना क्या है? वाजिब है। और 5 उंगलियों का लगना क्या है? सुन्नत है। तो अगर 3